الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. معزز سامعین کرام، خواتین ملت اسلامیہ، اور علماء کرام اور باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمانان خصوصی، عزیز بچوں، اس پروگرام کے حوالے سے جس موضوع کے تئیں گفتگو کرنی ہے وہ ہے فضائل صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ سامعین کرام، صحابہ کرام یہ وہ مقدس جماعت ہے کہ جس کے بارے میں رب کریم نے قرآن کے ذریعے سے ان کے ایمان کی گواہی دی۔ صحابہ کرام کی وہ مقدس جماعت کہ جو سب سے پہلے قرآن کے مخاطب بنے، صحابہ کرام کی وہ جماعت کہ جو سب سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار بنے، وہ صحابہ کرام جنہوں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر آپ کی ہر ایک بات کے اوپر لبیک کہا۔ صحابہ کرام کی وہ مقدس جماعت جس کو قرآن مجید نے
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا، اور اسی وجہ سے صحابی کس کو کہا جاتا ہے، صحابی کون ہوتا ہے؟ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہم اللہ بیان کرتے ہیں، الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الاسلام، کہ صحابی وہ ہوتا ہے، صحابی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، ومات علی الاسلام، اور اسلام ہی کی حالت میں ان کی موت آئی، اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اب جو مرتد ہو گیا وہ صحابی کی فہرست سے باہر ہو چکا، وہ صحابی نہیں کہلوائے گا۔ گویا یہ صحابی کی تعریف ہے کہ ایمان کی حالت میں رسول مکرم کو دیکھا اور پھر ایمان ہی کی حالت میں اس کی موت آئے۔ گویا اس اعتبار سے اس دنیا کے اندر صحابہ کرام کی جماعت کے جانے کے بعد کوئی کتنا بڑا مفقہ، کتنا بڑا مفسر، کتنا بڑا ولی اللہ اور کتنا بڑا انتہائی اعمال کے اعتبار سے ہو، لیکن صحابہ کرام کے وہ ایک نظر، چاہے رسول اللہ سے ملاقات نہ ہوئی ہو، اس اعتبار سے کہ حجۃ الوداع کے موقع کے حوالے سے جہاں لاکھوں کا مجموعہ موجود ہو، ایک نظر بھی رسول اللہ کے اوپر پڑی، وہ صحابی کہلائے گا، وہ صحابی کی فہرست میں ہے، چاہے وہ لمحہ بھر کے لیے بھی نظر پڑی ہو۔ کیوں؟ کہ وہ صحابہ کرام کی وہ مقدس جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا والوں کے اوپر اور اس دنیا والوں میں ان کے دلوں کے اندر جھانک کر دیکھا تو اس میں سب سے بہترین دل اگر کسی کا پایا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نبوت کے لیے چن لیا، ان کو نبی بنا دیا۔ پھر اس کے بعد اس امت پر اور اس امت کے دلوں میں جھانک کر دیکھا تو سب سے بہتر دل، سب سے افضل دل صحابہ کرام کی جماعت کو پایا، تو گویا ان کو صحابی کے لقب سے ملقب کر دیا، ان کو رسول اللہ کے جانشین کے لیے چن لیا، ان کو اللہ رب العالمین نے وہ اولین مقام حاصل کر دیا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوا، کہ والسابقون الاولون من المہاجرین، کہ مہاجرین اور انصار میں سے وہ پہلی جماعت ہے، وہ سبقت پانے والی جماعت ہے، وہ پہلے گزرنے والی جماعت ہے، وہ اس اعتبار سے کہ وہ ہجرت میں بھی مقدم رہے، وہ ایمان لانے کے اوپر بھی مقدم رہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، اور اس کے بعد دوسرے وہ لوگ آئے جو اولین صحابہ کرام کی اتباع کرتے ہوئے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایمان کو مضبوط کیا، ایمان کے اندر داخل ہوئے باحسان رضی اللہ، اس اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین کے تئیں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے، اللہ رب العالمین کے اوپر کامل یقین رکھنے کے اعتبار سے، تو اللہ رب العالمین نے ان تمام لوگوں کے بارے میں اس چیز کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو چکا، اللہ رب العالمین نے اس جماعت کو چن لیا
اور جب اس جماعت کو چنا، اس جماعت کو رسول کا جانشین بنایا، اس صحابہ کرام کی مقدس جماعت کو اولین لوگوں میں شامل کیا، اس جماعت کے بارے میں قرآن مجید کے اندر کہیں اولئک هم المہتدون کا لفظ استعمال کیا کہ ہدایت یافتہ لوگ یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور کہیں اولئک هم الصادقون کے لقب سے ان کو نوازا ہے، کہیں اولئک هم الفائزون کہا گیا ہے، اولئک وعد اللہ حقا، اور کہیں اللہ رب العالمین نے اپنے وعدے کو حق قرار دیتے ہوئے اس چیز کے بارے میں انہیں سب سے مقدم رکھ کر اس چیز کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر آنے والے بعد میں جو دنیا کے اندر امت موجود ہوگی، جو اسلام کے تئیں آنے والے ہیں، جو رسول سے محبت کا اظہار کرنے والے ہیں، جو قرآن کو اپنی آخری کتاب سمجھنے والے ہیں، جو مسلمانوں کی فہرست میں شامل ہو کر اپنے آپ کو دنیا اور آخرت کی زندگی کے اندر تقوی اللہ کا رکھ کر، اللہ سے ڈر کر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے آنے والے تا قیامت تک کے لوگوں کے لیے میں نے ایک راستہ بنا دیا، ایک اسوہ بنا دیا، اور وہ اسوہ اور راستہ کیا ہے کہ صحابہ کرام کے ایمان کا جو ایک کسوٹی ہے، جو ایک نمونہ ہے، جو ایک کامل یقین ہے، جو ایک ہدایت کی پوری جماعت موجود ہے، جو ایک ہدایت کے سرفرازی سے اللہ رب العالمین نے نوازا ہے، آنے والے اگر اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح صحابہ کرام ایمان لے کر آئے تھے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، کامران ہو جائیں گے، یہ لوگ اپنے آپ کو ان صحابہ کرام کی فہرست میں لا کر ان کے پیچھے ایمان لانے کے تئیں اس اعتبار سے اللہ رب العالمین کے رضامندی کا مستحق قرار دیں گے۔ اور اسی طرح محمد بن کعب اور قرطزی رحمہم اللہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تمام صحابہ کرام کی مغفرت کر دی ہے، تمام صحابہ کرام کو بخش دیا ہے، اور اس میں سے وہ صحابی بھی موجود ہیں جو اولین ایمان لانے والے ہیں، وہ صحابہ بھی موجود ہیں جو ہجرت کرنے والے ہیں، وہ صحابہ بھی موجود ہیں جو انصار کی جماعت مدینہ المنورہ کے اندر موجود ہے، وہ صحابی بھی موجود ہیں جو ایمان لائے لیکن ہجرت نہیں کی۔ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تمام صحابہ کرام کی مغفرت کر دی اور جنت کو ان کے اوپر واجب قرار دے دیا ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی اسی آیت کی تلاوت کر کے، اسی آیت کو دلیل کے طور پہ پیش کر کے یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ ہدایت والی جماعت ہے، یہ وہ سربلندی والی جماعت ہے، یہ وہ جماعت ہے کہ جس نے رسول اللہ کے نکلے ہوئے الفاظوں کو، رسول اللہ کی زبان رسالت سے نکلے ہوئے جملوں کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لیا، اپنے سینوں کے اندر ان کو یاد کر لیا۔ اس جماعت کے لیے رب کریم نے جنت کا وعدہ کیا، اور پھر خود امام بن کعب، محمد بن کعب اور قرطزی رحمہم اللہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب صحابہ کرام کے جو ایک نقش قدم ہے، جو ایک ایمان کی کسوٹی ہے، جو ایک ایمان کا ترازو ہے، اس کے پیچھے تا قیامت تک کے لیے جو بھی چل کر آئیں گے، جو بھی ان کے پیروکار بنیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اخلاص نیت کے ساتھ ہو، وہ کامل ایمان کے ساتھ ہوں، وہ رب سے ڈرنے والے ہوں، وہ قرآن مجید کے عین مطابق عمل پیرا کرنے والے ہوں۔ یہ بشارت ہر اس انسان کے لیے ہے کہ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ گویا یہ صحابہ کرام کا ایمان اور یہ صحابہ کرام کی فضیلت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے حوالے سے بیان کی ہے، اور اسی وجہ سے سورہ توبہ کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ طَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ، فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے نبی کے حال کے اوپر توجہ فرمائی،
رسول اللہ کے حال کے اوپر توجہ فرمائی، رسول اللہ کے دل کو دیکھا۔ لقد طاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اسی طرح مہاجرین کے دلوں کے اوپر بھی اور انصار کے دلوں کے اوپر بھی اللہ رب العالمین نے خصوصی توجہ فرمائی ہے۔ قرآن گواہی دے رہا ہے صحابہ کرام کی عظمت کو، صحابہ کرام کی فضیلت کو، صحابہ کرام کے مقام کو قرآن بیان کر رہا ہے، رب کریم بیان کر رہے ہیں۔ گویا اس سے بڑی صحابہ کرام کی اہمیت اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس کے بارے میں، جس مقدس جماعت کے بارے میں قرآن نزول کیا اور اس کے بعد فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ، اور اس کے بعد آنے والی جو جماعت ہے یا آنے والے جو لوگ ہیں ان کے دلوں کے احوال کو بھی رب کریم نے عین توجہ کا مرکز اس عوض میں بنایا کہ جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی گزارنے والے ہیں، رب کریم سے ڈرنے والے ہیں، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کے دن سے دور رکھنے والے نہیں ہیں، وہ اس اعتبار سے کہ وہ قرآن کو اپنا آخری کلام مانتے ہیں، صحابہ کرام کو رسول اللہ کا بہترین جانشین سمجھتے ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی جہاں دوسری آیتوں کے حوالے سے فرمایا، اسی طرح قرآن مجید میں سورہ فتح کے اندر صحابہ کرام کا پھر نام لیتے ہوئے پوری جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، محمد رسول اللہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے جانشین صحابہ کرام کی جماعت ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے جو کفار کے اوپر سخت ہوتے ہیں، جو کفار کے اوپر سختی کرنے والے ہیں، اور سختی اس اعتبار سے وہ بھی صحابہ کرام کی مثال موجود ہے۔ غزوہ جنگ بدر کے موقع کے اوپر مشرکین مکہ میں سے جو 70 قیدی بن کر مسلمانوں کے زیر نگی آئے، صحابہ کرام سے مشورہ کیا گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آ کر ڈٹ گئے اور کہنے لگے کہ نہیں، فدیہ دے کر نہیں چھوڑا جائے گا۔ اشداء علی الکفار، وہ صحابی جس کو مقام دے دیا رب کریم نے، وہ صحابہ کرام کا وہ دل جس کو رسول کے ساتھ چن لیا گیا، عمر فاروق آئے اور کہنے لگے نہیں، ہم مسلمانوں میں سے جس کا جو رشتہ دار موجود ہے، اور ادھر مشرکین میں سے جس کا جو رشتہ دار موجود ہے، رشتہ دار کو رشتہ دار کے حوالے کیا جائے اور سر قلم کر دیا جائے۔ اشداء علی الکفار، کفار کے اوپر سخت دل ہوتے ہیں، کفار کے اوپر سختی برتنے والے ہوتے ہیں، اور آج امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے نرم دل بڑے ہوئے ہیں، آپس میں ہماری دشمنی، عداوت، بغض اور حسد نہ جالے سالوں سے ہم نے اپنے دلوں کے اندر گھر کر کے رکھا ہے، لیکن صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے فضائل کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی جہاں بے شمار آیتوں کے حوالے سے بیان کیا، وہاں اللہ رب العالمین نے اس آیت کے حوالے سے بھی والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کی صفت اعلیٰ یہ ہے، ان کی صفت حمیدہ یہ ہے، ان کے بہترین کارنامے یہ ہیں رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں نرم دل ہیں، وہ آپس میں یکجوئی کے ساتھ رہنے والے ہیں، وہ آپس میں ہمدرد ہیں، آپس میں خیر خواہ ہیں، مددگار ہیں، اور خیر خواہی اور مددگار کی زندہ مثال اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہجرت کر کے تھکے ہارے ہوئے اپنے آپ کو لے کر تنہا مدینہ المنورہ کی طرف سفر کر کے پہنچتے ہیں، کوئی اپنا مال لٹوا کے آ رہا ہے، کوئی اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آنے والا ہے، کوئی اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر آنے والا ہے،
کوئی اپنے آپ کو زخمی کرا کے آنے والا ہے۔ کیوں کہ اللہ رب العالمین کے اعلان کلمت اللہ کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے، رسول اللہ کا ساتھ دینے کے لیے مدینۃ المنورہ پہنچے تو صحابہ کرام کی رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں نرم دل ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں ایک ہیں، جب پہنچتے ہیں تو وہ انصار جو مدد کے لیے حاضر ہیں، اگر 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کو طلاق دیا اور کہا کہ عدت پوری کرنے کے بعد میرا یہ مہاجر ساتھی اس سے نکاح کر لے، اگر گھر کا معاملہ پڑا تو گھر کا پارٹیشن کر کے 2 ٹکڑے کرنے کے بعد ایک اپنے لیے طے کر لیا اور دوسرا آنے والے وہ بے کس مسلمان جو ہجرت کے مارے ہوئے، جو ستائے ہوئے، جو مظلوم ہیں، جنہوں نے 13 سال مکہ المکرمہ کے اندر اور ابتدائی ایمان لانے والے صحابہ کرام کی وہ جماعت جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ شیب ابی طالب کے اندر 3 سال قید و پیبند گزارا، پھر اور آگے چلیے وہ صحابہ کرام بھی موجود تھے جنہوں نے حبشہ کی طرف دوہری مرتبہ ہجرت کی ہو، وہ ستائے ہوئے، وہ تھکے ہارے ہوئے، وہ مظلوم اور ٹوٹے ہوئے، لیکن اس کے باوجود دل ان کا مضبوط ہے ایمان کے تئیں، دل ان کا مضبوط ہے رسول اللہ کی صحبت حاصل کرنے کے لیے، دل ان کا اس بات کے اوپر بہادری کو ایک شجاعت کی طرف لے جانے والا کہ ہمارے لیے اسوہ آ چکا ہے، ہمارے لیے رسول آ چکے ہیں، ہمارے لیے آخری کتاب آ چکی ہے اور ہمیں جنت کی بشارت دی جا رہی ہے، ہم کیوں پیچھے رہیں؟ ایمان کو بچایا، سب کچھ لٹایا، اور یہی مثال زندہ دلی کے ساتھ انصار مدینہ میں رہنے والے صحابہ کرام نے دی۔ مال کی ضرورت پڑی تو مال کے لیے درپیش آئے، روپوں پیسوں کی ضرورت پڑی تو انہیں نشاندہی کروائی، ہر اعتبار سے ساتھ دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابہ کرام کے فضائل، ان کے عمدہ صفات کو اللہ رب العالمین نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ ان کے چہروں کے اوپر آپ ان کو دیکھتے ہیں، تراہم رکعا سجدا، کہ وہ رکوع کرتے ہوئے وہ سجدے کرتے رہتے ہیں، گویا نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اس کے علاوہ تہجد کی پابندی کرتے ہیں، رب سے ڈرتے ہیں، رات بھر کھڑے رہتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور عاجزی اور انکساری کا یہ عالم ہے کہ رو رو کر اپنی آنکھ اور اپنے پاؤں کھڑے رہ کر سجا دیتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، وہ ایمان یقین تھا، وہ محکم یقین ان کے دلوں کے اندر رچا بسا ہوا تھا۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ وہ کیوں یہ کرتے ہیں؟ کیوں رات بھر تہجد پڑھتے ہیں؟ کیوں رب سے ڈرتے ہیں؟ کیوں خائف رہنے والے ہیں؟ کیوں اللہ رب العالمین کے سامنے رات رات کھڑے ہو کر گڑ گڑانے والے ہیں؟ اس وجہ سے کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ اللہ رب العالمین کی رضا، اس کی چاہت، اس کی نصرت، اس کی مدد کے طلبگار بنے رہتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے رہتے ہیں۔ رب کا وہ عنایت، وہ کرم جو انہیں ہدایت سے نوازا گیا ہے، وہ معاملہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ رسول کے آنے سے پہلے ہمارے معاملات کیا تھے ہماری زندگی کے اندر، ہم کہاں گناہوں کے اندر تھے، کہاں خطا کاری کے اندر تھے، سیاہ کاری کے اندر تھے، بدنام زمانے کے اندر زندگی ہم گزار رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ایک نبی ہم میں بھیجا ہے، ہمیں ہدایت سے سرفراز کیا، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے جب اپنے آپ کو ایمان میں رکھ کر ایمان کو
پختگی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اپنے دل کے اندر رچا بسا کر اپنے اعضاء اور جوارح سے اس کو واضح کر دیا، تب ان کی مثال قرآن کے اندر بن کر اللہ رب العالمین نے اتاری۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ اے نبی پاک اور آنے والے قیامت تک کے لیے اس قرآن کو گواہی کے طور پہ پیش کر دیا گیا کہ آپ ان کے چہروں کے اوپر ان کے سجدوں کے نشان دیکھیں گے کہ وہ کس قدر رات بھر سجدے میں گرے رہتے ہیں، رات بھر گر گڑاتے رہتے ہیں۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود معاملہ اس قدر سنگین ہے، معاملہ اس قدر وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر کبھی کوتاہی نہ ہو، کبھی لغزش نہ ہو، کبھی تنگی نہ ہو، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہی وہ جماعت تھی، یہی وہ پیمانہ تھا، یہی وہ رسول کے جانثار صحابہ ہیں کہ جن کی مثالیں ہم نے تورات اور انجیل کے اندر پیش کی ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، امام مالک رحمہم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس یہ بات پہنچی جن صحابہ کرام نے ملک شام کو فتح کیا، ملک شام کو حاصل کیا، ملک شام کو یہود و نصارہ سے چھڑا کر اسلام کے زیر نگی کیا۔ وہ یہود و نصارہ جو شام میں رہنے والے ہیں، وہ کہتے تھے جب صحابہ کرام کے اوپر نظر پڑتی تھی تو کہتے تھے اللہ کی قسم جب ہم اس جماعت کو دیکھتے ہیں تو ہم اپنے حواریوں کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنے حواریوں کو بھول جاتے ہیں۔ وہ مقدس جماعت کہ جس کا باطن بھی پاک، جس کا ظاہر بھی پاک، حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کے طرز عمل کے اوپر چلتے ہوئے جو زندگی گزارے، نماز کا پابند ہو اور ساتھ ہی ساتھ میں خصوصی طور سے تہجد کا پابندی کرنے والا ہو، اس کے چہرے کو اللہ رب العالمین نور سے بھر دیتا ہے، نور اس کے چہرے کے اوپر اللہ رب العالمین اتار دیتا ہے۔ اور آگے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس کا باطن، جس کا دل، جس کا اندرونی بھی پاک ہو جائے، دوسروں کے تئیں، دوسروں کی نسبت، مسلمان بھائی کے تئیں اس کا دل بھی پاک ہو جائے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کا پورا ظاہر بھی پاک اور صاف کر دیتا ہے، دوسرے لوگوں کے دلوں کے اندر اس انسان کی محبت کو اللہ رب العالمین پیدا کر دیتا ہے۔ آج طاقت کے بلبوتے پہ محبت دوسروں کے دلوں میں جمانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن جو محبت اللہ رب العالمین ایک انسان کے اعمال کے ذریعے سے دوسروں کے دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دوسری محبت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کہ یہ ایمان کی محبت ہے، کیوں؟ کہ یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ وہ طاقت ہے جس طاقت کے سامنے صحابہ کرام کی تعداد کم ہونے کے باوجود سینکڑوں تعداد کے سامنے ڈٹ جانے والے صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ اور پھر ان کے فضائل کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اوپر اتار کر ان کے اوصاف حمیدہ کو بیان کرتے ہوئے، ان کے اوصاف اعلیٰ کو بیان کرتے ہوئے قرآن کے اندر آیتوں کا نزول کر کے اس آنے والی امت کو بتلایا کہ ایک جماعت ایسی بھی گزری ہے، ایک صحابہ کرام کی جماعت ایسی بھی گزری ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث صحیحہ کے حوالے سے فرمایا کہ میرے صحابہ، اس سے پہلے کے الفاظ ہیں کہ جس طرح آسمان کے لیے ستارے ایک امان ہیں، النجوم امنۃ للسماء، کہ آسمان کے لیے ستارے ایک امان ہیں، ایک حفاظت گاہ ہیں، اور جب ستارے ٹوٹ جائیں گے، جب ستارے ختم ہو جائیں گے، تب آسمان بھی باقی بچنے والا نہیں ہے، ستارے نہیں ہیں، آسمان بے نور۔ جب آسمان بے نور ہو جائے گا، گویا اس کی کوئی وقعت نہیں رہے گی، اس کو ختم کر دیا جائے گا۔
اسی طرح فرمایا کہ میں اپنے اصحاب کے لیے امان ہوں، میں اپنے اصحاب کے لیے ایک رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، مجھے موت دے دی جائے گی، میں دنیا چھوڑ کر چلے جاؤں گا، تو میرے صحابہ کے اوپر وہ وقت آئے گا آزمائشوں والا، آزمائشوں سے بھرا وقت میرے صحابہ کے اوپر آئے گا۔ اور پھر اسی طرح فرمایا کہ میرے صحابہ میری اس امت کے لیے ایک امان کی طرح ہیں، ایک حفاظت گاہ کی طرح ہیں، ایک مامون ہے، ایک بندش ہے کہ جب میرے صحابہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو میری امت اختلاف اور انتشار کے اندر، بغض اور عداوت کے اندر، لڑائی اور جھگڑوں کے اندر پڑ جائے گی۔ اسی لیے میرے صحابہ امان ہیں، اور اسی امان کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتے ہوئے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، گویا صحابہ کرام کا زمانہ ہے، رسول اللہ کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ ہے۔ گویا یہ رسول مکرم نے جہاں قرآن مجید کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہوئے، صحابہ کرام کے ایمان کی گارنٹی لیتے ہوئے قرآن مجید کے اندر بے شمار آیتوں کا نزول کیا، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے اس جماعت کے لیے ایک امان اور ایک محافظ بنا کر اس چیز کے بارے میں وضاحت کی۔ اور اسی وجہ سے اگر دیکھا جائے صحابہ کرام کی وہ مقدس جماعت کہ جس کے حوالے سے عام مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم صحابہ کرام کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں، صحابہ کرام کو اپنی الفاظ اپنی زبان کے ذریعے سے، غلط الفاظ کے ذریعے سے، غلط جملوں کے ذریعے سے نعوذ باللہ صحابہ کرام کے ایمان میں شک کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، سنو میرے صحابہ کو گالی مت دینا، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، میرے صحابہ کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرنا، میرے صحابہ کے لیے کوئی جملے نہ اتارنا، میرے صحابہ کہتے ہیں تمہارے دل کے اندر کوئی کجروی، کوئی ٹیڑھا پن نہ آنے پائے۔ لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ، اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے، فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان کی حفاظت ہے، قسم کھا کر رسول مکرم نے صحابہ کرام کی جماعت کی فضیلت کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ فوالذی نفسی بیدہ لو ان احد مثل احد ذہب، کہ اگر تم دنیا میں آنے والے تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، احد پہاڑ کے برابر، کتنا بڑا اعمال، کتنی بڑی نیکی ہے کہ احد پہاڑ کے برابر کوئی سونا خرچ کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے خرچ کیے ہوئے تنگی کے عالم میں، مشکل کے عالم میں، قحط سالی کے عالم میں ایک مد یا آدھے مد کے بھی برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کیا جائے آنے والے دور کے اندر، اور وہ صحابہ کرام جو رسول کے جانشین بنے، جو قرآن کے خطاب بنے، جو احادیث کے سب سے پہلے خطاب بنے، جو صحابہ کرام نے رسول اللہ کو دیکھا اپنی آنکھوں سے، اس صحابی کے بارے میں رسول نے فرمایا کہ آنے والے احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کرنے کے بعد سونا تب بھی میرے صحابہ کے خرچ کیے ہوئے تنگی کے عالم میں ایک مد اور اسی طرح آدھے مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور تنگ دستی کے عالم میں ذرا دیکھیے احادیث کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی مہمان بن کر آتے ہیں، کہتے ہیں
کہ میں رسول اللہ کا مہمان ہوں، میری مہمان نوازی کی جائے۔ رسول مکرم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے، رسول مکرم کے اسوہ کو اٹھا کر دیکھیے، احادیث کے ذخیروں کو اٹھا کر دیکھیے۔ رسول مکرم اپنی ازواج کی طرف یہ پیغام پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا گھر میں کچھ ہے؟ ایک مہمان آیا ہے۔ ازواج امہات المؤمنین، ہماری مائیں، وہ بیان کرتی ہیں، جواب دیتی ہیں کہ گھر کے اندر کچھ موجود نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تنگی کس کو کہا جاتا ہے؟ اور تنگی کے عالم میں خرچ کر دینا کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ رسول اللہ نے اس حدیث کے اندر فرمایا ہے۔ ہم پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، لیکن اس کی گہرائی کیا ہے؟ رسول اللہ کی زبان رسالت سے نکلے ہوئے جملے ہمیں کس چیز کی طرف ابھار رہے ہیں؟ ہمیں کیا بتلایا جا رہا ہے کہ کیوں احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا میرے صحابہ کے آدھے مد کے برابر نہیں ہو سکتا؟ صحابی رسول جواب ملتا ہے کہ کچھ نہیں ہے گھر کے اندر۔ رسول مکرم صحابہ کرام کے بیچ موجود ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے تم میں سے جو میرے اس مہمان کو اپنا مہمان بنائے، مہمان نوازی کرے اس کی۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، ذرا دیکھیے حالت کیا ہے، کیا کنڈیشن ہے۔ اپنے اوپر، اپنی بیوی کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر اس صحابی رسول نے محمد رسول اللہ کے اس مہمان کی عظمت کو اونچا سمجھتے ہوئے صحابی مجمع سے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، آج رات میں اس کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی گھر میں مشورہ نہیں لیا ہے، ابھی بال بچوں کا، اپنے بیوی بچوں کی جو رات کی خوراک موجود ہے نہیں پتا کیا کتنی خوراک ہے گھر کے اندر۔ بچے بھر پیٹ کھا کر سو بھی پائیں گے یا نہیں سو پائیں گے؟ بھر پیٹ بیوی کھانا کھا پائے گی یا نہیں؟ اور اس سے آگے بڑھ کر آدھا مد اور ایک مد کس کو کہا جاتا ہے تنگ دستی میں؟ اپنے پیٹ کا بھی خیال نہیں کیا کہ مجھے بھی رات کو اپنا پیٹ بھرنا ہے، غذا حاصل کرنی ہے۔ انسان ہو، انسان کے تئیں یہ ضرورت درپیش آتی ہیں، لیکن اٹھے مجلس سے، کھڑے ہوئے، کہا میں مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مہمان کو اس کے ساتھ کر دیا، گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ ذرا گہرائی سے سمجھیے، میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی مخاطب ہوں کہ سمجھیے گہرائی کو، شکر ادا کیجیے اللہ رب العالمین کا کہ آپ کو سب کچھ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب چیز سے نوازا ہے، ہر مال اور دولت عین اس وقت رب کریم نے اتارا ہوا ہے۔ زمین کے خزانے کھول دیے ہیں، زمین کو کہہ دیا کہ اپنے خزانے کھول دے۔ رب کریم طرح طرح کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال کر رہا ہے، شکر گزار ہونا چاہیے رب کریم کا۔ ایک احد پہاڑ کے برابر سونا، آدھے مد کے برابر صحابہ کرام کی تنگ دستی کے عالم میں خرچ کیا ہوا صحابی جاتے ہیں، اپنے گھر میں دستک دیتے ہیں۔ اپنی بیوی دروازہ کھولتی ہے، اندر جا کر پوچھتے ہیں کہ کھانا کتنا ہے، کتنی خوراک موجود ہے۔ ذرا قربان جائیے ان صحابیات کے اوپر۔ آگے سے جواب آتا ہے کہ میرے سردار کھانا اتنا موجود ہے جتنا بھر پیٹ بچے کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ خوراک موجود نہیں ہے۔ اتنا خوراک کہ بھر پیٹ بچے کھا سکتے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ قربان جائیے صحابہ کرام کی اس مقدس جماعت کے اوپر، اور قربان جائیے ان صحابیات کے اوپر کہ ایمان کا تقاضا ہو تو سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ اپنے جسم کو بھی انہوں نے نہیں سمجھا کہ اس کی حفاظت کی جائے گی، اس کو بھر پیٹ ملنا چاہیے۔ صحابی رسول آپس میں گفتگو ہوتی ہے، میاں بیوی کے بیچ میں، بیان کرتے ہیں کہ بچوں کو تھوڑا سا بہلا پھسلا کر، تھوڑے سے ان کے ساتھ کھیل کر، ان کو خوش کر کے سہلا کر سلا دو خالی پیٹ۔ آپ ماں ہیں، آپ یہ کر سکتی ہیں، اور کیا ماں نے مثال پیش کی، اور یہ مثال سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تعان و تشنیع کرنے والے ذرا اپنے گربان میں جھانک کر دیکھیں، زبان سے جملے ادا کرنے سے پہلے دیکھیں کہ ان کی قربانی کس قدر تھی اسلام کے تئیں۔ کہاں کہ سلا دو بچوں کو،
بچوں کو سلا دیا گیا اور اس کے بعد یہ کہا گیا ان سے کہ جب بچے سو جائیں، کھانا تیار ہو جائے تو کھانا جب میرے سامنے رکھا جائے، جو چراغ ہے، جو روشنی ہے اس روشنی کو گل کر دیا جائے، روشنی کو بجھا دیا جائے۔ کیوں؟ کہ میں خالی ہاتھ پلیٹ سے کھانے والی جو چیز رکھی ہوئی ہے، میں اپنے ہاتھ کو یوں ہی اشارتاً استعمال کروں گا تاکہ رسول اللہ کا مہمان جس کو میں لے کر آیا ہوں پیٹ بھر کر آرام سے رات گزار جائے، آرام سے سو جائے، کیونکہ رسول کا مہمان ہے۔ تنگی کس کو کہا جاتا ہے؟ وسعت کس کو کہا جاتا ہے؟ وسعت کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں، تنگی ہم نہیں سمجھ سکتے۔ کیوں؟ کہ سب چیزیں عیاں اور سب چیزیں موجود ہیں۔ گھر بیٹھے ہوئے ایک موبائل کے اسکرین کو اسکرول کرنے کی وجہ سے دنیا کی وہ کیا چیز ہے جو ہم نہیں پا سکتے آج؟ لیکن صحابہ کرام کے اس عمل کے اوپر قربان جائیے، جب معاملہ اس قدر تہ دلی کے ساتھ ایمان کو خالص سمجھتے ہوئے ان میاں بیوی نے اس کارنامے کو انجام دیا۔ صبح رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، صرف وہ اعمال ان کا صرف دنیا والوں کے لیے نہیں بچا تھا، وہ عمل ان کا صرف رسول اللہ تک نہیں اب رہا، وہ عمل، وہ کارنامہ دوسرے دن رسول مبارک کے سینہ اطہر کے اوپر سورہ حشر کی آیت بن کر اترتی ہے، وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ رب العالمین نے اس میاں بیوی کے اس عمل کو اتنا محبوب جانا، اتنا پسند جانا، اور قرآن کے اندر آیت کا نزول کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کو ترجیح دینے والے ہیں، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جنہوں نے بخل سے اپنے آپ کو بچا لیا، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ محبوب پانے والے ہیں، یہی فائز کے مقام کے اوپر اعلیٰ ترین مقام اور بلند اور مرتبہ پانے والے ہیں۔ یہ قرآن ان کے عمل کی صداقت بن کر نازل ہوا، قرآن ان کے عمل کی ایک تصدیق بن کر نازل ہوا، قرآن ان کے اسوہ حسنہ کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر آیتوں کا نزول کیا، اور یہیں پر بس نہیں کیا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جو انسان بھی میرے صحابہ کو گالی دے، میرے صحابہ کو طعن و تشنیع کرے، اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت برسے، والملائکۃ، فرشتوں کی لعنت، والملائکۃ والناس اجمعین، اور تمام تر لوگوں کی لعنت ایسے ایک انسان کے اوپر یا اس کے نقش قدم پر چلنے والے جتنے موجود ہوں گے ان تمام کے اوپر اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت برسے۔ اور لعنت برسنے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں بحسن خوبی اس چیز کے بارے میں روگردانی کرنی چاہیے، ہمیں صحابہ کرام کے عظمت اور مقام کو سمجھنا چاہیے، ہمیں صحابہ کرام کی زندگی کو سمجھنا ہی نہیں بلکہ اپنے زندگی کو ان کے نقش قدم کے اوپر اتارنا چاہیے، ان کے نقش قدم کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا چاہیے۔ اور اسی وجہ سے اگر دیکھا جائے ابو الاحوص سلام بن سلیم الحنفی رحمہم اللہ سن 2 ہجری کے حنفی سب سے بڑے عالم گزرے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ صحابی کے عظمت اور مقام کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ روم میں سے اگر نصارہ یہود کسی مسلم ممالک کے اوپر حملہ کرنے لگ جائیں، ان کو مارنے لگ جائیں، ان کا قتل کرنے لگ جائیں، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر ایک مرد مجاہد، ایک مومن اس میں سے کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہونے کے بعد وہ یہود و نصارہ کے اس عمل کو غلبوتیت کے باوجود ان کو نکارے،
ان کو قتل کر دے اور فتح یاب ہو جائے، فتح سے ہمکنار ہو جائے، اتنا بڑا کارنامہ اکیلے تنہا وہ انجام دے دے، لیکن اس کے باوجود اگر اس کے دل کے اندر کسی بھی صحابی کے بارے میں ذرہ برابر بھی کوئی کجروی ہے، اس کا یہ پورا عمل جو ہے وہ عقارت میں چلے جائے گا، وہ ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ کیوں کہ صحابہ کرام کی جماعت تھی، وہ صحابی تھے، وہ رسول اللہ کے ایک جانثار تھے، وہ اللہ رب العالمین نے ان کو چن لیا تھا۔ اور اسی وجہ سے ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہم اللہ کبار تابعین میں سے، ان سے سوال کرتے ہوئے فرمایا کسی نے کہ تمہاری نظروں کے اندر عمر بن عبد العزیز رحمہم اللہ زیادہ بہتر ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ بہتر ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہم اللہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ سنو، تم نے پوچھا ہے، میں جواب دیتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس جنگ میں شریک ہوں، اس کے گھوڑے کے پاؤں سے اڑتی ہوئی دھول جو انسان کی ناک اور منہ میں جاتی ہے، اس اڑنے والی دھول کے برابر بھی عمر بن عبد العزیز نہیں ہو سکتے۔ وہ صحابی تھے جس کو لقب مل چکا ہے، وہ جماعت تھی جس کے بارے میں قرآن نے گواہی دی ہے۔ اور اسی وجہ سے طعن و تشنیع کرنے والے زبان کو غلط جملوں کے ذریعے استعمال کر کے صحابہ کرام کے اوپر جملے کسنے والے سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نشانہ بناتے ہیں۔ کیوں نشانہ بناتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہ یہ وہ بند دروازہ ہے، یہ وہ بند دروازہ ہے کہ اگر اس دروازے کو طعن و تشنیع کے ذریعے سے اسلام کی جڑیں کھوکھلا کرنے والے اگر اس دروازے کو کھول لیں گے، آگے بہت دور تک ان کی سوچ بنی ہے، پھر کوئی بھی امیر مؤمنین یعنی خلیفہ راشدین میں سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ عثمان غنی تک پہنچیں گے، عمر فاروق تک جائیں گے، ابو بکر صدیق تک ان کا نشانہ جائے گا۔ اسی لیے ہر ایک مسلمان کا سچے دل سے یہ عہد بنتا ہے، یہ سوچ ہونی چاہیے، ایمان کا تقاضا ہونا چاہیے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم ان کی طرح ایمان لے آؤ گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ ایمان کی کسوٹی ہے، یہ صحابہ کرام کا وہ دین کے خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھیں، صحابہ کرام کے مقام کو سمجھیں، صحابہ کرام کی طعن و تشنیع کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیا جائے، اسوہ حسنہ کے مطابق جواب دیا جائے، اور اس جماعت کی حفاظت کی ذمہ داری ہر ایک کی اپنی ذمہ داری کے تحت بنتی ہے کہ وہ اس جماعت کی حفاظت کرے، ان کے فضائل اور مناقب کو سمجھے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، جس طرح قرآن مجید نے ہمیں اس چیز کے بارے میں کہا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم تو ہمیں ہر حال میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم تو ہمیں عظمت صحابہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولسائر المسلمین۔